امام عالی مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے نواسے، اور یہ وہ سید الشہداء ہے، سید کربلا ہے کہ پیدا ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرے دین پہ اس نواسے نے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ کوئی امتحان ایسا نہیں ہے جو امام عالی مقام سے لیا نہیں گیا۔ حضور نے فرما دیا تھا، ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، حضور کو خبر ملی ہے، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام عالی مقام کے اس گلے پہ منہ رکھا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہے ام سلمہ تجھے پتہ نہیں، اخبرنی جبریل ان ابن الحسین یقتل بعرض تو، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کو شہید کر دیا، میری امت اس کو شہید کرے گی۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا نا کہ بیٹے کے گلے پہ نانے کا ہونٹ ہے تو آپ بھی حیران ہو کے پوچھتی ہیں بابا، جب بھی کوئی بڑا اپنے بچے کو چومتا ہے تو اس کا پیشانی چومتا ہے، رخسار چومتا ہے، سر چومتا ہے، میں حیران ہوں آپ بار بار میرے حسین کے گلے پہ، تو آپ نے اس وقت فرما دیا تھا کہ بیٹی تیرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے۔ مینوں اج وہ ویلا یاد پہ آندا ہی جد ظالم ظلم کرے سن، میرے اس حسین دے گل اتے وہ تیر تلوار چلے سن۔ دور منصور، تفسیر روح البیاں، شواہد النبوہ، روضۃ الشہداء، کتابیں ختم ہی نہیں ہوتی، حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا حضور رو بھی رہے ہیں، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی بچے ہیں، لیکن حضور 57-55 سال پہلے حسین کی شہادت کو دیکھ کے نہیں سوچ کے، جب آپ کو معلوم ہوا، ذکر سن کے رو رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے حسین کے ذکر سن کے رونا نبی کی سنت ہے۔ امام علی مقام کے ذکر کو سننا یا ذکر کرنا اور رونا کس کی سنت ہے؟ ابھی شہید ہوئے تو نہیں ہے نا، کربلا کے میدان میں گئے تو نہیں ہیں، لیکن نانا رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے رونے کے علاوہ ہمارے مسلک میں، ہمارے اہل سنت و جماعت میں اس کے علاوہ ہائی پٹ ماتم یہ سب کچھ حرام ہے۔ اس کے علاوہ واویلا کرنا، شور کرنا، رونا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، رونا مومن کی شان ہے، رونا رحمت کی علامت ہے۔ میرا نبی رویا اس لیے ہم بھی روتے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کا ذکر سن کے روتے ہیں۔ پھر رونے والے کو مقام کیا ملتا ہے؟ تو جب سیدہ طیبہ طاہرہ نے پوچھا کہ بابا میں نہیں ہوں گی، کیا اس وقت علی پاک نہیں ہوں گے؟ کیا حسن نہیں ہوگا؟ آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، نہ میں ہوں گا تے نہ تو ہویں گی تے نہ ہوسی شیر خدا دا، اکو کلی زینب روندی ہوسی جب تکسی حال برات، کہ میں بھی نہیں ہوں گا، نبی کے صحابہ بھی نہیں ہوں گے، اکابرین صحابہ تو جان دینے والے لوگ ہیں۔ آج ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا صحابہ کو کہ اتنے صحابہ تھے حسین کے ساتھ گئے کیوں نہیں؟ بھائی یہ امتحان تھا، امتحان کا ہمیں اسی نے جانا تھا جس کا امتحان لیا جانا تھا۔ امتحان کا ہمیں آؤٹر کی ضرورت کیا؟ آؤٹر جانے دیتے ہیں جناب، وہ امتحان تساں تو میں دینے ہیں امتحان کا ہے تو آؤٹر جان دیں جڑے پیچھے دوئے جنہاں دا امتحان ہی کوئی نہیں۔ تو جب صحابہ کا امتحان ہی نہیں تھا انہوں نے جانا کیوں تھا؟ جنہوں نے جانا تھا، جن کا امتحان تھا انہوں نے جانا تھا، یہ امتحان تھا۔ اور وہ امتحان گاہ تھی، کربلا کا ریگزار کیا تھا؟ امتحان گاہ تھی۔ اور امام علی مقام کو تیار کروایا تھا نانے نے، سید الرسول نے تیار کروایا تھا، لوریاں دے کے، قرآن کی لوریاں دے کے سیدہ زہرا نے تیار کروایا تھا، انگلی پکڑ کے بابا شیر خدا نے تیار کروایا تھا، نیزے کے مشقیں کروا کے آپ کے بھائی حسن نے، تو یہ تیار ہو رہا تھا اس وقت اور تیار کروا کے بھیجا گیا تھا تاکہ بچہ ناکام نہ ہو۔ اور تو میں بھی تیاری کروائی نے ہے نا بال دی امتحان دی تیاری تاکہ ساڑھا بال انعام حاصل کرے، وہ بھی تیار کروا رہے تھے۔
ماں کو بھی پتہ ہے، باپ کو بھی پتہ ہے، حضرت امام حسن کو بھی پتہ ہے، نانے کو بھی پتہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم سارے اہل بیت کو پتہ تھا کہ حسین شہید ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم سارے خاندان حسین پر، لیکن کسی سے دعا نہیں منگی۔ اور نانا مصطفیٰ یار اگر دعا مانگ لے تو رب تے اسے وقت ہیں۔ اور کائنات دا رسول جدوں چاہیا کہ جڑا بیت المقدس ہے اس نو ہٹ کے تے میں جتھے پیدا ہویا بیت اللہ نو کعبہ بنا دیتا جائے، کوئی ڈھیل لگی ہے؟ بیت اللہ نو بیت المقدس تو ہٹا کے کعبہ بنانے کوئی ڈھیل کوئی نہیں لگی نا۔ 80,000 جو لوگوں کو پتہ ہے آج تک 80,000 میرے نبی کے معجزے ہیں۔ عبدالوہاب شیرانی 80,000، اور گنتی میں آتے نہیں ہیں، یہ تو لوگوں کو معلوم، یہ جو معلوم تھا 80,000۔ تو یہ معجزے کیا ہیں؟ نبی نے مانگا تھا تو رب نے دیا تھا نا۔ اور پھر اگر علی مانگ لیتا، مولا ٹال لے، ظاہر ہے حضرت زہرا اگر مانگ لیتی، کیوں نہیں مانگی؟ بلکہ وہ تو دعائیں مانگتے رہے، مولا کریم ہمارے بچے کو کامیاب کر، اللہم صبرن حسینہ، اے مولا کریم حسین کو صبر عطا کر، صبرن حسینہ واجرن جزیلا، اور اسے اجر عطا کر، چونکہ شہادت انعام تھا، اور اس امتحان گاہ میں شہادت کا تاج امام عالی مقام کے سر پہ سجنا تھا، اور یہ انعام، اس انعام کے لیے نانے نے بھی تیار کروایا، بابے نے بھی تیار کروایا، ماں نے بھی تیار کروایا، اور اتنا تیار کروایا کہ نیزے کی نوک پہ بھی، انیوں پہ بھی حسین نہ گھبرایا، لاشیں اپنی کمر پہ اٹھاتا حسین نہ گھبرایا، یہاں تک کہ گلا کٹ گیا حسین نہ گھبرایا۔ نیزے کی نوک پہ جب سر چڑھا دیا گیا تو یزیدی کہنے لگے ہائے حسین تو رہ گیا، تو شکست کھا گیا۔ تو ادھر سے خیام سے بیویوں کی آواز ہوئی آئی واہ حسین، واہ حسین، حسین تیرے صبر پہ قربان، حسین تیرے اجر پہ قربان، حسین تیرے مقام پہ قربان۔ اور عرش پہ نانا بھی خوش ہو رہا تھا کہ جس کو میں نے تیار کیا تھا آج وہ کامیاب ہو گیا۔ اس بات کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو بی بی زہرا نے جب پوچھا نا تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ پھر رونے لگ گئی، فرمایا بیٹی رو رہی ہو؟ ہاں بابا اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ فرماتے ہیں جب حسین شہید ہوگا تو رونے والا کوئی نہیں ہوگا، رونے والا کوئی۔ فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، اگرچہ رونے والا باپ نہیں ہوگا، نانا نہیں ہوگا، ساتھی کوئی نہیں ہوگا، پر میرا حسین وہ ہے جس کی شہادت پہ آسمان بھی روئے گا، زمین بھی روئے گی، جنت بھی روئے گی، حوران جنت بھی روئیں گے، فراشان نور بھی روئیں گے، سورج بھی حیا کی چادر اوڑھ کے روئے گا، تارے ٹوٹ ٹوٹ کے روئیں گے، آسمان سرخ ہو کے روئے گا، سورج غروب ہو کے 7 دن تک روئے گا، بیت المقدس کے پتھر روئیں گے کہ جو پتھر اٹھایا جائے گا اس میں خون کا فوارہ نکلے گا، درخت روئیں گے۔ اور بی بی سب سے بڑی بات، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ رب تیرے دونوں بیٹوں کو لے لے اور میری امت کو بخش دے؟ کیا بیٹی تو اس بات پہ خوش نہیں تیرے حسن و حسین کو لے کے میری گناہگار امت کو بخش دے؟ بابا کی دے سودا کرتے نہیں لیا، بابا یہ سودا کرتے نہیں لیا ہے کہ امت کی بخشش میرے بیٹوں کی شہادت پہ ہے؟ فرمایا ہاں رب نال میں سودا کر لے۔ پھر بابا خوش ہو جا، اے تے ایک تے دو ایک جوڑی ہے، اگر 1000 جوڑی بھی ہوندی امت تے قربان کر دی جا۔ تو سیدہ فاطمہ بھی ہم سے پیار کرتی ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے نا، کائنات تک رونے والوں کا حق بنتا ہے۔ تو جب امام عالی مقام کا کنبہ شہید ہو گیا نا، شہید ہو گیا، سر جدا ہو گئے، سروں کو تقسیم کر دیا گیا، اور عمر ابن سعد نے کہا کہ اس طرح کرو، ان قبیلوں میں سروں کو تقسیم کرو۔ قبیلہ بنی کندہ میں قیس بن اشعث کو 12 سر مل گئے، شمر قبیلہ بنو خازن اس کو 13 سر مل گئے، اور اسی طرح قبیلہ بنی تمیم میں 17 سر چلے گئے، قبیلہ مزاحج میں 18 سر۔ یہ سر تقسیم ہو گئے۔ کیوں تقسیم ہوئے؟ کہ جن قبیلوں میں یہ جتنے سر ہیں نا
چونکہ انہوں نے امام عالی مقام کا سر لیا ہے، اس لیے یزیدی دولت سے وہ مالا مال ہو جائیں، اس لیے سر تقسیم کیے گئے۔ اور پھر حکم ہوا کہ اس طرح کرو، لاشوں کو اکٹھا کرو، اور بڑی بڑی نال والے جو گھوڑے ہیں نا ان کو ایک لائن میں کھڑے کرو، ایک لائن میں کھڑے کرو، اور ان لاشوں کو گھوڑوں کے پاؤں سے روندو۔ تو تمام ناشیں اور پھر گھوڑ سوار اکٹھے ہوئے، انہوں نے گھوڑے، پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ لاشیں گنو، کیا ناشیں پوری ہیں؟ جب ناشیں گنی گئیں تو ان میں ایک ناش کم تھی۔ عمر ابن سعد کہا ڈھونڈو ایک لاش کام کیوں ہے، چونکہ ایسا ابن زیاد نو جواب دینا، جلدی کرو تلاش کرو۔ کسی سپاہی نے کیا کہ اے عمر ابن سعد میں ویکھ رہا ایسا، جدوں ہرمل نے حضرت علی اصغر دے نازک گلے چ تیر مارے ایسی نا، تو میں ویکھیا آئی کہ تلوار دے نال ایک چھوٹا جہا گڑھا کھود کے امام عالی مقام حضرت علی اصغر دی قبر بنائی ہے۔ گڑھا کھود کے اپنی زندگی ہے، آپ نے کسی بھتیجے کسی بھائی کو نہیں دفنایا، لیکن حضرت علی اصغر معصوم تھے، 6 ماہ کے بچے تھے۔ جب آپ قبر بنا کے اس میں دفن کر کے جب بی بی صاحبہ پردے کی اوڑ میں دیکھ رہی تھی تو سیدہ زینب نے پوچھا تھا، اے امام آپ نے علی اکبر کی قبر نہیں بنائی، آپ نے قاسم کی قبر نہیں بنائی، آپ نے عباس کی قبر نہیں بنائی، آپ نے ابو بکر بھائی کی قبر نہیں بنائی، عمر کی قبر نہیں بنائی، عثمان کی قبر نہیں بنائی، 19 جو ہے 18 کی قبریں، اور یہ چھوٹے شہزادے کی قبر کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا میں نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب گھوڑوں کی سموں میں ہماری ناشیں روندی جائیں گی، ہم برداشت کر لیں گے پر میرا اصغر برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میں اپنی زندگی میں، وہ جانتے تھے سارا کچھ، زندگی ہی میں اپنے علی اصغر کو محفوظ کیے جا رہا ہوں، پر ان ظالموں کا پتہ نہیں تھا۔ جب تلاش ہوئی اور بتایا گیا تو انہوں نے کہا اس طرح کرو، نیزے سے اس زمین کو کھودو، نیزے مارو اور تلاش کرو جب تک کہ وہ ناش نہ ملے، اس وقت تک گھوڑے دوڑانے نہیں ہیں، اس کا بھی سر ہم نے نیزے پہ چڑھانا ہے۔ تو دوسرے تمام ایک حضرت علی اصغر کی بہادری یہ ہے کہ سب سے آخر، سب سے چھوٹے ہیں، سب سے آخر میں گئے ہیں۔ کتنے دلیر ہیں، یہ بھی بچہ پیاسا ہے نا بڑوں کے ساتھ ساتھ۔ میرے مولا کہن حضرت امام علی مقام کی شان دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے ان کو بھیجا جن کی برداشت کم تھی، جو بزرگ زیادہ تھے، جو بزرگ اور جو برداشت کر سکتے ان کو آپ نے بار بار بھیجا۔ اس لیے بوڑھے بوڑھے لوگ انصاری پہلے شہید ہوئے، پھر آہستہ آہستہ جوان شہید ہوئے، پھر آپ کا، اور آخر میں آپ حضرت علی اصغر کو لے گئے۔ بارے علی اصغر تیرے مقام کو سلام۔ اس کا مطلب ہے اس فوج میں، امام علی مقام کی فوج میں سارے سہرے حضرت علی کے چہرے پہ سجدے ہیں۔ سب سے دلیر بچہ، سب سے عظمت والا، جس نے سب سے زیادہ پیاس برداشت کی۔ تو حضرت علی اصغر کی ایک شہادت تو وہ ہے جو میدان میں ہوئی، ہرمل کے تیر سے ہوئی۔ دوسری شہادت کب ہوئی؟ جب نیزے گڑ رہے تھے اور ایک وقت آیا کہ نیزے پہ حضرت علی اصغر کا لاشا موجود تھا۔ تو ان تمام کے ناشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سر بھیج دیے گئے، اور یہ جسم ادھر کربلا میں رہ گئے۔ قریب ہی ایک بستی ہے، اس میں قبیلہ بنو اسد رہتا ہے۔ تو اس کا ایک کسان پانی دینے کے لیے جب وہ قریبی پر نہر فرات کی طرف جاتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں باغی باغی، کہتا ہے میں نے ناشیں دیکھی، تو ناشوں پہ کیا دیکھا؟ ان میں مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اتنی گرمی کی شدت، اس کے باوجود ان میں مشک و عنبر کی خوشبو، سفید رنگ کے پرندے وہ اپنے پروں کو پھیلائے سایہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی نا، مغرب کی نماز کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شیر آیا، شیر جنگلی جانور، اور میں چھپ گیا اس کے ڈر سے، پر دیکھا
وہ نعشوں کے ارد گرد چکر بھی لگا رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اور ایک نعش کو قریب جا کے وہ اس کے پاؤں کو بار بار بوسے دے رہا ہے اور اپنی زبان حال میں اتنا رو رہا ہے کہ وہ بھی غش کھا کے گر گیا، میں بھی غم میں غش کھا کے گر گیا۔ پھر کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف چراغاں ہی چراغاں تھے، مرد و عورت، امام عالی مقام، اور زور زور سے الا قتل حسین بکربلا، الا ظلم حسین، حسین پاک پہ ظلم ہوا، کربلا میں شہید ہو گئے۔ جب وہ نام لیتے پھر مجھے پتہ چلا نواسہ رسول شہید ہو گیا۔ میں جب گیا ان کے قریب، ہاں بھئی تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم قریبی جنگل کے جنات اور جنات کی عورتیں ہیں جو غم حسین کو حوالہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا، میں بستی گیا اور انہیں میں نے کہا کہ اس طرح جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس سے حوض کوثر کی امید رکھتے ہو، جس سے جنتی ہونے کی بشارتوں کی امید رکھتے ہو، اس کا کنبہ تو شہید کر دیا گیا اور تم گھرے میں بیٹھے ہو۔ پھر ہم آئے اور ہم نے پھر سب کو، دوسرے شہیدوں کو ایک ہی جگہ میں گنج شہیدہ میں دفن کر دیا۔ حضرت امام علی مقام کی علیحدہ قبر بنائی، حضرت عباس کی علیحدہ، اور حضرت علی اکبر کی علیحدہ۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ جنازہ بھی پڑھا، ان کی مرکزیں بھی بنائی، اور پھر ہم نے سالن تیار کیا اور اس پہ ختم دلوا کے تقسیم بھی کیا۔ تو یہ تھے حضرت امام عالی مقام کہ اگر کلمہ پڑھنے والوں نے حیا نہ بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دعاؤں، آج ہم کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں؟ اپنی بخشش کے لیے کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے دھلانے کے لیے کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے کرتے ہیں، اور ہماری ساری دعائیں انہی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہیں۔ ہم اپنے جانے والوں کے لیے بھی سب سے پہلے جو ہم کلام پڑھتے ہیں پہلے ان کی طرف تحفہ پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ان کے وسیلے سے بخشش مانگتے ہیں، اسی امید پہ قیامت تک امام عالی مقام کا اس طرح نام زندہ رہے گا۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اے بار الہ نوح سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، اسلام تیری ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔